قرآن کو درست پڑھنا، تلفظ کے ساتھ پڑھنا، حضور نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ کیا کرو؟ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ، مزین کرو، یعنی کہ خوبصورت کر کے پڑھو۔ ایک ہوتا ہے لحن جلی، ایک ہوتا ہے لحن خفی۔ لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ حرام، یعنی قرآن پڑھ کے بھی بندہ حرام کام کرتا ہے، ایسے سمجھ لیں۔ کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو لفظ سے چینج کر دینا، لفظ کو لفظ سے تبدیل کر لینا، لحن جلی، اس سے بچنا بھی ضروری ہے، کرو گے تیرا حرام کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا آسان ہے، آسان ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن خود کہتا ہے میں آسان ہوں، حکم ہے کہ جہاں سے آسان لگے تم پڑھو، لیکن آسان اس کے لیے ہے کہ جس نے سیکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تو پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا قرآن پاک کو درست پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کو درست پڑھنا ضروری ہے، اور خاص کر کہ بندے کی نماز درست ہو سکے اتنا قرآن پاک سیکھنا، یہ تو بالکل انتہائی ایسے سمجھنے فرض ہے۔ اور جو بندہ قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور قرآن پاک کو درست پڑھنا یا تلفظ کے ساتھ یا مخارج کے ساتھ پڑھنا اس کی طرف کوشش ہی نہیں کرتا، اس کو کیا پتا ہوگا کہ مد کس چیز کا نام ہے، غنہ کس کو کہتے ہیں، نون ساکن کے قاعدے کون کون سے ہیں، تنوین کے قاعدے کون کون سے ہیں، نہیں پتا۔ جب قرآن کو پڑھنا یا قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی طرف غور ہی نہیں کرے گا بندہ، تو پھر کہاں سے اچھا پڑھنا آئے گا، یا کہاں سے پھر اس کی نماز درست ہوگی۔ نماز کو درست کرنے کے لیے، نماز کو درست پڑھنے کے لیے قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ ہم دنیا داری میں جیسے ہم اسکول میں جناب والا چلے جائیں تو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ، اس کو سیکھنے میں جناب والا ہم ساری کوشش کر دیتے ہیں، ساری توانائی لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے انگلش بولنا سیکھ جائے۔ نہ انگلش نے اس دنیا میں کام آنا ہے، آئے گی تو عارضی طور پر، کہیں نوکری لگ جاتے ہیں، کہیں انگلش سپیکنگ سکول میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، دنیا داری کے لیے تو کام آ سکتی ہے انگلش، آخرت میں کام نہیں آنی۔ جبکہ قرآن جو ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی قرآن جو ہے بندے کے حق میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے بندہ پڑھتا رہا ہے، اس کی کامل بخشش فرما۔ اس لیے قرآن کو درست پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے حال اس وقت جو ہمارے حال اسی طرح کے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن کو درست پڑھنا، تلفظ کے ساتھ پڑھنا، حضور نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ کیا کرو؟ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ، مزین کرو، یعنی کہ خوبصورت کر کے پڑھو۔ ایک ہوتا ہے لحن جلی، ایک ہوتا ہے لحن خفی۔ لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ حرام، یعنی قرآن پڑھ کے بھی بندہ حرام کام کرتا ہے، ایسے سمجھ لیں۔ کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو لفظ سے چینج کر دینا، لفظ کو لفظ سے تبدیل کر لینا، لحن جلی، اس سے بچنا بھی ضروری ہے، کرو گے تیرا حرام کام ہے۔ لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا آسان ہے، آسان ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن خود کہتا ہے میں آسان ہوں،
حکم ہے کہ جہاں سے آسان لگے تم پڑھو، لیکن آسان اس کے لیے ہے کہ جس نے سیکھا ہوا ہے، ہر بندے کے لیے آسان نہیں. سیکھو گا تو پھر کیا ہوگا؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، صاف ستھرا کر کے پڑھو. بہرحال پچھلے سبق کے اندر ہم نے غنے کے متعلق پڑھا تھا کہ غنہ کہاں کہاں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں سر میں آواز لے کے جانے کو. نہیں؟ آپ بتا دیں کس کو کہتے ہیں غنہ؟ غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں لے جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی مقدار کتنی ہے جی؟ 1 الف کے برابر. مثال کے طور پر انتا، کیا؟ چلو میں مثالیں لکھ لیتا ہوں. کوئی بندہ بتائے مجھے، کون بتائے گا؟ ہاں جی بتاؤ، پہلی مثال میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار. جی اظہار. پورا قاعدہ بتاؤ پھر کیسے لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے؟ نون ساکن ہے تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف جو اظہار ہوگا، یعنی گنہ کرے گا، ہلکا سا گنہ کر کے گزر جائے گے. حرف ہلکی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا. ٹھیک بات بتا دی، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی صحیح نہیں بتائی؟ آپ بتائیں جو کہہ رہے نہیں. جی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ جی اس نے کیا کہا؟ پڑھا غلط ہے. قاعدہ صحیح بتایا جی. کیا پڑھا غلط پڑھا دیا آپ نے؟ نون ساکن یا تنوین کے اظہار کا قاعدہ سنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف جی کو اظہار ہوگا، یعنی ہلکا سا گنہ کر کے گزر جائے گا. کیا غلط پڑھا اس میں؟ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں جی. اچھا پہلے غلط پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی اس نے صحیح بتا دیا. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف ہلکی ہیں 6. بتا بھی اونچی آواز میں ذرا. تنولی صاحب بتاؤ حروف ہلکی کون کون سے 6 ہیں؟ 6 حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا. شاباش. ان 6 میں سے کوئی آ جائے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین آ گیا. آ گیا کہ نہیں بھائی؟ اور سارے لوگوں بھائی آپ کو پہلے سمجھ نہیں آتی قرآن پاک کے اوپر، ذرا غور کرو اس پہ. جہاں بھی نون ساکن ہو، ساکن وہ حرف ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جزم ہو. کون سا ہوتا ہے بھائی؟ بھائی توجہ کریں نا، کدھر بیٹھے ہوئے آپ؟ میرا زور لگ رہا ہے بھائی جان. ساکن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جزم ہو. جزم نہ ہو تو پھر کوئی حرکت ہی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک. کیا کہتے ہیں؟ اب چونکہ جزم کہتے ہیں یہ والی چیز ہے، اس کو جزم کہتے ہیں. دیکھیے نا قرآن پاک کے اندر، دیکھیے آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب جزم آ جائے کسی حرف کے اوپر تو وہ ساکن کہتے ہیں، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب غنے کے متعلق چل رہا ہے تو جہاں ہو جائے نون ساکن، نون کے اوپر آ جائے جزم، اس کے بعد آ جائے حروف ہلکی میں سے جو 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین خا اور 6 حروف ہیں. اب ان 6 میں سے دیکھیں گے آپ کہ نون ساکن کے بعد کیا آیا. یہاں کیا آ گیا؟ عین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف ہلکی میں سے. تو یہاں پہ نون ساکن تنوین کا قاعدہ پہلا جاری ہو گیا. کون سا قاعدہ جی؟ اس کا نام ہے اظہار. کیا نام ہے جی؟ اظہار. نمبر 2 ون حرف. آپ بیٹھ جائیں جی. ون حرف کون بتائے گا یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ جی جی بتائیں، آپ بتائیں. آواز آنی چاہیے سب. اظہار. یہاں بھی اظہار کا ہے. قاعدہ سنائیں اظہار کا مجھے ذرا. پھر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو گنہ نہیں کریں گے، بس ہلکا سا اظہار کریں گے. کریں گے.
पहले वाला कहता भी यहां पर जारी होगा, वहां था नून साकिन के बाद आइन, क्या था जी? यहां नून साकिन है कि नहीं? वन हर, वाह जबर नून वन, या वाह नून जबर वन, नून साकिन है। नून साकिन के बाद कौन सा हरूफ है? अब जरा गौर करो, अब तो मैं समझा रहा हूं, फिर मैंने आपसे सारा पूछना है कुरान पाक उठा के। सारे जरा गौर से देख लें, पूरी वीडियो भी देखा करें, जाकर समझा करें जरा बात को। नून साकिन है, उसके बाद क्या आ गया? हा हरूफे हल्की में से है कि नहीं भाई? तो कहता लग गया कौन सा नून साकिन का? इज़हार। आपने आगे तारीफ भी लिख के आनी पूरी इसकी, मिसाल लिखेंगे, आगे क्यादा लिखेंगे, आगे पूरी तारीफ लिखेंगे उसकी। नंबर 3 पे है अंता, क्या लफ्ज़ है जी? नून साकिन आ गया, बता खड़ा हो गया जरा, यहां कौन सा कहता है? नून साकिन आ गया। इख्फा का कहना सुनाए। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो गुना करके पढ़ेंगे। इख्फा होगा और गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो हुरूफ इख्फा कितने हैं? हुरूफ इख्फा 15 है। 15 है। आपको आते हैं? सुना दो कुछ, 2-4 सुना दो। बस ठीक हो गया जी। और हुरूफ इख्फा 15 है, आप सबने याद भी करने हैं, बल्कि कल कॉपी पे लिख के आने आपने। हुरूफ इख्फा 15 है, हुरूफ हल्की भी लिख के आने, हुरूफ इख्फा भी लिख रहे। नून साकिन बन गया अंता, नून साकिन हो गया कि नहीं भाई? उसके बाद हरूफ इख्फा है 15, आपने देखने कौन कौन से हैं, आपके जहन में होंगे तो फिर। हाँ जी। उसके बाद आ गया ता, तो ता जो है हरूफ इख्फा में से है। अब आप उधर जाएंगे कि नून साकिन का हमने कायदा पढ़ा था कि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई आ जाए तो फिर कायदा कौन सा लग जाता है? इख्फा वाला। और इख्फा वाला कायदा ये है कि अगर आ जाए हरफ, 15 हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाए, 15 है ना हरूफ इख्फा, उन 15 में से कोई भी आ जाए तो नून साकिन या तनवीन हो, उसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। नंबर 4 रसूलिन करीम, ये बताए कोई मुझे, समी साहब आप बता दें। रसूलिन करीम इख्फा हो रहा है, क्यों हो रहा है बताएं मुझे। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में यहां तो नून है ही नहीं, तनवीन है। जरा गौर कर लेना भाईजान, नन्हे मुन्ने बच्चों, वो इत्थे पता चलने, नून तो है नहीं, तनवीन कैसे फिर नून होगी? आप मोटी सी बात याद रख ले कि तनवीन भी नून ही होता है। क्या होता है? क्या होता है जी? तनवीन कहते हैं किसको है? 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश 2 उल्टे पेश 2 फलाने पेश, क्या कहते हैं इसको? 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश को क्या कहते हैं? नून साकिन के जो कायदे हैं या तनवीन के कायदे हैं, तो ऐसे समझने के दोनों एक ही बात है। नून साकिन हो जाए या तनवीन आ जाए, इस तरह की आ जाए, इसके ऊपर 2 ज़बर आ जाए 2 पेश आ जाए, तो आपने अब तनवीन के बाद वाला देखना है। क्या करना है? तनवीन के बाद क्या आ गया जी? काफ। काफ कौन से रूप में से है? तो है मुश्किल, सिर्फ सोचने की बात है, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की बात है। कुरान पाक को खोलें, जहां पर भी नून साकिन हो उसके बाद आ जाए हरूफ हल्की में से कोई तो फिर वो कायदा जारी, हरूफ इख्फा में से आ जाए तो फिर वो कायदा जारी। इदगाम आगे पढ़ेंगे जाके, फिर आपको मिसालें भी वहां लिखाएंगे वो कौन से हैं। इकलाब क्या है वो आगे वाले पढ़े हुए, लेकिन आपने 1 2 3 4 मिसालें मेरी तरफ से होगी, 4 मिसालें आपने अपनी तरफ से लिख के लानी। ठीक है जी। इस पे कौन सा कायदा लगा? इख्फा। इस पे आपने आके तारीफ लिख लेनी है इनकी। ठीक हो गया जी। इख्फा का कायदा क्या है आपने पूरा लिख के आना है, इसके आगे इज़हार का क्या है वो भी लिख के आना है। 4 मिसालें आप कुरान पाक में से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको पता चल जाए। अब मेहनत करो ना जरा,
कुरान को दुरुस्त पढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तब होगी जब आपका दिमाग भी दिल भी हाजिर होगा, समझ भी तब आएगी। वीडियो को बार बार सुनोगे तो समझ आ जाएगी आपको भी मैंने क्या समझाया कि नून साकिन हो तनवीन हो, आपने बाद वाला देख लेना है, क्या हो जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा कायदा यहाँ पे। टोटल कायदे हैं 4, अगले 2 इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए